یہ بکریاں جلدی جلدی گھاس چرتی ہے اور میرے بھائی کے سامنے بیٹھ جاتی ہے اور میرے بھائی کے چہرے کو دیکھتی ہے، چہرے کا دیدار کرتی ہوں۔ میں بھی اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھتی ہوں، اتنا پرنور چہرہ، مجھے اپنے بھائی کو ساتھ لے جانا ہے، وہ انوارات، وہ برکتیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس کچھ سال رہے، پھر اپنے والدہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ تو جزیرے عرب میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اس میں 3 حکمتیں بڑی تھی۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی روشن اور مبارک ترین زندگی تھی۔ ایک عیسائی رائٹر ہے جو بڑا نامچین ہے، اس کی ایک کتاب بڑی فیمس ہوئی ہے، 1992 میں اس نے کتاب لکھی۔ وہ کتاب نے کئی ریکارڈ توڑے۔ کیا کتاب لکھی؟ اس کا نام تھا مائیکل ہارٹ۔ اس نے دی 100 بول کر ایک کتاب کا ٹائٹل، یعنی وہ 100 لوگ جنہوں نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ لوگ ان کی زندگی پر تعجب کرتے، انقلابی زندگی، ان 100 لوگوں میں اس نے نمبر 1 پوزیشن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ جب اس سے وجہ پوچھی تو وجہ بہت بہترین بتائی اس نے۔ کیا بتائی؟ My choice of Muhammad to lead the ranking of the most influential personality in the history will surprise some of the reader، کہ بہت لوگ یہ تعجب کرتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی پوزیشن پر کیوں رکھا۔ میں اس کی بڑی معقول اور بڑی وجہ یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو میں نے ہر ایک کی زندگی دیکھی تو کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی استاد مجھے نظر آیا، اور کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی اسکول اور کالج اور کوئی مدرسہ مجھے نظر آیا جہاں پر اس نے تعلیم حاصل کی اور پھر انقلابی زندگی گزاری۔ مگر جب میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی تو ان کا کوئی استاد مجھے نظر نہیں آیا اور ان کا کوئی مدرسہ مجھے نظر نہیں آیا، مگر ان کی باتیں وہ باتیں ہیں کہ جو کسی اسکول اور کالج اور یونیورسٹی اور کسی استاد کے سن کر بھی وہ علم حاصل نہیں کیا جا سکتا جو علمی باتیں محمد عربی کی ہیں۔ پہلے نمبر پر مائیکل ہارٹ نے رکھا۔ ایک اور انگریزی مؤرخ ہے جسے گبن کہا جاتا ہے، تو اس نے جب عرب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو دونوں کا نقشہ کھینچا اور بہت اچھی بات کہی کہ ایٹ دیٹ ٹائم عربیہ واز دی موسٹ ڈیگریڈڈ نیشن آف دی ورلڈ۔ وہ کہتا ہے کہ عرب کے لوگ سب سے زیادہ ذلیل ترین قوم تھی، گری ہوئی قوم تھی جب اللہ کے نبی اس میں بھیجے گئے۔ یہ اللہ کے نبی جب آئے تو وہ بتا رہا ہے کہ ایسی تھی، اور جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، after the death of Muhammad, the land of Arabia become the nursery of heroes۔ وہ کہتا ہے کہ جب محمد عربی دنیا سے گئے ہیں، انتقال فرما گئے، پردہ فرما گئے، تو وہ جو عرب کی سرزمین تھی وہ ہیروز کی نرسری بن گئی، یعنی ہر ایک آدمی اپنے آپ میں لیڈر بن گیا، رہنما بن گیا، رہبر بن گیا، اور بہت بڑا انسان، ویل ایجوکیٹڈ بن گیا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ مجھے بکریاں چرانا نہیں آتی تھی، لیکن جب اللہ کے نبی آئے ہیں تو 22 لاکھ مربع میل سنبھالا ہے حضرت عمر بن خطاب نے۔ تو حضرت یہ ایسے لوگ تھے کہ جو زندہ زمین میں بچی کو دفن کر دیا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، اسلام اخلاق کے زور پر پھیلا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے فتحت المدینۃ بالاخلاق،
اور اخلاق کیسے؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، اللہ کے نبی کو اللہ پوچھ رہا ہے کیا تم یتیم نہیں تھے، ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا؟ یتیم پیدا ہوئے تھے میرے اور آپ کے نبی۔ عید کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے جا رہے، عید کی نماز پڑھانے کے لیے، تو دیکھا کہ گلی میں بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں اور نئے کپڑے ہیں، سرما لگا ہوا ہے، عطر لگا ہوا ہے اور سر پر تیل لگا ہوا ہے اور بچے کھیل رہے۔ ایک بچہ پھٹے پرانے کپڑوں میں کونے میں رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرے والد نہیں ہیں، میں یتیم ہوں، میری والدہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ اگر میرے والد ہوتے تو مجھے عید کے موقع پر کندھے پر بٹھا کر لے کر جاتے، میری والدہ مجھے نہلاتی، کپڑے پہناتی، تیل لگاتی، عطر لگاتی اور مجھے چھوارے دیتی اور پھر میں ان بچوں کے ساتھ کھیلتا، مگر میرا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھکے، اس بچے کو گود میں لیا اور کہا کیا تجھے یہ منظور نہیں ہے کہ محمد تیرے باپ بن جائے اور عائشہ تیری ماں بن جائے؟ وہ کہنے لگا ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا کیا ہو سکتا ہے؟ فوراً اس بچے کو اپنے گھر میں لے گئے، حالانکہ عید کی نماز کا موقع ہے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، اپنے گھر میں لے کر گئے۔ حضرت عائشہ سے کہا اسے نہلاؤ، کپڑے پہناؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نہلایا، جب تک فوراً حضرت فاطمہ کے گھر پر گئے اور حضرت حسن کے کپڑے جو نئے کپڑے تھے عید کے، وہ نئے کپڑے حضرت حسن کے لے کر آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عائشہ سے کہا یہ کپڑے اسے پہناؤ۔ حضرت عائشہ نے کپڑے پہنائے، اللہ کے نبی نے بال جمائے، تیل لگائے، عطر لگایا، سرما لگایا اس بچے کو اور کندھے پر بٹھایا۔ کندھے پر بٹھا کر جب وہ گلی سے گزرے ہیں، یہ بچے دیکھ رہے ہیں، یہ بچہ گیا تو پیدل تھا، پھٹے پرانے کپڑے تھے، سر میں تیل نہیں تھا، سرما نہیں تھا، عطر نہیں تھا اور باپ اور ماں کچھ نہیں تھا، جب آیا تو سب کچھ اسے مل گیا۔ تو ایک بچے نے ٹھنڈی سانس لی اور یہ کہا کاش اس بچے کی جگہ پر میں ہوتا، میں بھی یتیم ہوتا، کاش مجھے بھی میرے باپ کی جگہ محمد عربی باپ مل جاتے۔ اس بچے کو ممبر پر بٹھایا، مسجد میں لایا، وہ بچہ نیچے بیٹھ رہا، کہا ممبر پر بیٹھو، ممبر پر بٹھایا اور خطبہ دیا ہے عید کا اور نماز پڑھائی ہے، اور نماز کے بعد پیغام دیا کہ یتیم کے سر پر جو ہاتھ محبت سے پھیرے گا، جتنے بال اس کے انگلی پر ٹچ ہو گئے اتنی نیکی اللہ اسے دے گا، اتنے گناہ اس کے معاف کرے گا، اتنے درجے اس کے بلند ہو گئے۔ اور سن لو، یتیم سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا ہے، یتیم سے محبت کرنے والا اور میں دونوں ایک دسترخوان پر کل بروز قیامت جنت الفردوس میں ہوگے، اور یتیم سے محبت کرنے والا اور میں دونوں اس طرح ہے، یہ بتایا۔ آج یتیم ہمیں ہر جگہ مل جائے گی۔ دیکھو، نبی کی زندگی کو سننا آسان ہے، نبی کی زندگی کو اپنانا مشکل ہے۔ ہم اپناتے نہیں ہیں۔ اپنانا یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی ہو، سنت و نوافل کی پابندی ہو، یتیم سے محبت ہو، مسکین سے محبت ہو، ماں باپ سے محبت ہو۔ اللہ کے نبی اپنے ماں باپ سے بڑی محبت کرتے، حالانکہ آپ نے اپنے والد کو دیکھا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا اور حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ آپ اپنے والدہ کی قبر پر جاتے اور ایسا چمٹ کر روتے، خوب روتے۔ تو ماں سے محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ حضرت فاطمہ روٹیاں ڈال رہی ہے، 4 روٹیاں ڈالی، بڑی مشکل سے آٹا حضرت علی کو ملا تھا مزدوری میں، 30 ڈول اٹھائے حضرت علی نے، 30 ڈول جو پانی کے ہوتے ہیں وہ اٹھانا اور کھیت میں پانی دینا۔ 30 ڈول اٹھانے کے بعد اتنا آٹا ملا کہ جس میں 4 روٹیاں بن سکتی ہیں، 4 روٹیاں بن سکتی ہیں۔ جب روٹیاں بنائی ہیں، ایک روٹی حضرت علی کو دی ہے، ایک حضرت حسن اور حسین کو دی ہے اور ایک اپنے ہاتھ میں لیا۔ اپنے ابا کا خیال آ گیا، اپنے والد کا خیال آ گیا، کہا کہ میرے ابا جان بھی بھوکے ہو گئے۔ 2 ٹکڑے کی آدھی روٹی اپنے پلو میں باندھی اور اپنے ابا جان کے گھر پر گئی ہے۔ دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پیٹ کو ایسے ہاتھ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور زور زور سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو پوچھا ابا جان کیا بات ہے؟ کہا 3 دن سے میں بھوکا ہوں، پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کو کم کرنے کے لیے میں ہاتھ رکھ رہا ہوں. حضرت فاطمہ رو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلایا ہے. جب پہلی روٹی کا لقمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تو وہ لقمہ حلق سے نیچے نہیں جا رہا ہے کیونکہ پورا حلق سوکھ چکا تھا. ترمذی شریف میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی یہ کیفیت تھی کہ جو منہ کا لعاب اور تھوک ہوتا ہے وہ تک سوکھ جایا کرتا تھا. تکلیف سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لقمہ حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے. حضرت فاطمہ دوڑی اور پانی کے لیے دیکھا سرائی میں پانی نہیں ہے. رات کا وقت ہو رہا ہے تو چراغ میں تیل نہیں ہے. یہ میرے اور آپ کے نبی کے گھر کا حال ہے. نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ اجالے کا کوئی انتظام ہے. فوراً اپنے گھر پر گئی، پانی لائے اور پانی لا کر اللہ کے نبی کو پلایا ہے. آج ہم روٹی کپڑا مکان میں لگ گئے. دیکھو لوگوں کو جمع کرنا اس زمانے میں بہت آسان تھا. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں روٹی کپڑا مکان کسی کے پاس نہیں تھا، بہت غریبی تھی. جب اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا نا تو اس طرح بھی آپ اعلان کر سکتے تھے کہ میں تمہیں روٹی اور کپڑا اور مکان دوں گا، تم مجھے نبی مان لو. ایسا لوگوں کو جمع نہیں کیا آپ نے. دوسرا یہ اعلان کر سکتے تھے آپ کہ بہت ظلم ہو چکا ہے، میں تمہیں ظلم سے نجات دوں گا، عدل کی دعوت دوں گا، تم مجھے نبی مان لو. تیسرا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں بھی عرب تم بھی عرب، دونوں کی نسل ایک ہے، آ جاؤ. اللہ کے نبی نے چوتھا راستہ جو مشکل ترین تھا وہ اختیار کیا. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. جیسے ہی یہ کہا تو پتھر لوگ مارنے لگے اور دشمن بن گئے. حالانکہ اللہ کے نبی کا ریکارڈ ایسا تھا کہ صادق اور امین آپ کو کہتے تھے. جھگڑا ہوا کہ حجر اسود کو کون رکھے گا، 4 قبیلے جھگڑ رہے ہیں. کہا کہ کل صبح جو سامنے کے دروازے سے آئے گا جو وہ کہے گا ہم وہ سنیں گے. صبح اللہ کے نبی وہ سامنے کے دروازے سے آئے اور عمر اللہ کے نبی کی اس وقت 18 سال، بہت کم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا فیصلہ کرو کہ کون حجر اسود کو رکھے گا، یعنی وہ پتھر کو وہاں پر رکھے گا. کہا آسان ہے. ایک چادر منگوائی، پتھر کو بیچ میں ڈالا، چادر کے 4 کونے 4 قبیلے کے سردار پکڑے گے اور پتھر میں اپنے ہاتھوں سے رکھوں گا. وہ پتھر کو وہاں پر لے کر گئے اور اللہ کے نبی نے حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے رکھا. رکھتے وقت بھی 4 قبیلے کے سردار پکڑ رہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور سارے خوش اللہ کے نبی سے، سب خوش، بہت پسند کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن جب یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، سارے دشمن بن گئے، سب دشمن بن گئے. بہت حالات آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کو ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا شعب ابو طالب میں. 3 سال تک سیول بائیکاٹ کیا گیا. نہ کھانا پینا، کوئی ملے گا نہیں، کوئی کھانا بھی نہیں پہنچائے گا. پتے کھائے ہیں، کانٹے چبائے ہیں اور وہ بائیکاٹ ختم ہوا ہے. اتنی تکلیفیں میرے اور آپ کے نبی نے برداشت کی. تو اخلاق اللہ کے نبی نے، کردار. دیکھو دنیا تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے. آپ ایک ماہر تلوار چلانے والا ہے، اس کے سامنے مسلمان ہے تو بھائی وہ تو تلوار چلانے والے غیر مسلموں میں بھی ہو سکتے ہیں. لیکن کردار کسی کے پاس نہیں ہے. کیریکٹر جو اچھا ہوگا وہ کسی کے پاس نہیں ہے. کردار کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. آپ اللہ کے نبی کی زندگی دیکھ لیں، آئنسٹائن کی زندگی اٹھا لے، نیوٹن کی زندگی اٹھا لے، بدھا کی زندگی اٹھا لے، کسی بھی بڑے دیوی دیوتاؤں کی زندگی آپ اٹھا لیں
تو یہ لگے گا کہ یہ زندگی ادھوری ہے. جیسے کوئی انجینئر مرتا ہے تو لوگ کہتے کہ بھائی اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ ایک اور گھر بنائے. ڈاکٹر کوئی مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنا کلینک کھولے. کوئی اگر مستری مرتا ہے تو اس کی خواہش تھی کہ وہ یہ کرے. لوگ ادھوری خواہشات کو چھوڑ کر مر جاتے ہیں. کامل، مکمل، اکمل زندگی اس زمین پر صرف ایک شخصیت نے گزاری ہے، وہ میرے اور آپ کے نبی ہیں. اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ کا مجمع ہے، دن کے وقت میں